اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ تمہارے دوستو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایماندار لوگ ہیں جو کہ اس حالت سے نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ان میں خشوع ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھے گا اور اس کے رسول سے اور ایماندار لوگوں سے، سو اللہ تعالیٰ کا گروہ بلا شک غالب ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی دوستی سے مسلمانوں کو سختی کے ساتھ منع کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ جو آدمی یہود و نصارہ سے دلی دوستی رکھے گا، محبت رکھے گا، اس کا شمار اسی میں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ ایمان سے پھر جائے گا، جو مرتد ہو جائے گا، ایمان چھوڑ دے گا، نعوذ باللہ، اس کا نقصان ہوگا، اس کا ہی نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دیں گے، اور وہ ایسی قوم ہوگی جو اللہ سے محبت رکھے گی، اللہ ان سے محبت رکھیں گے، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور پھر جو ہے وہ مومنین پر نہایت ہی نرم ہوں گے، کافروں پر شدید ہوں گے، اور کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اوپر کی آیت میں جس کا میں نے خلاصہ بیان کیا، اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوستی کے قابل تو اللہ کی ذات ہے۔ دوستی کے قابل یہود و نصارہ نہیں، بلکہ دوستی کے قابل تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ مومنین جو پابندی کے ساتھ واجبات اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرتے ہیں، ایسے مومن، اس کی تین صفت بیان کی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول دوستی کے قابل ہیں، اور پھر اللہ فرما رہے وہ مومنین جو نہایت ہی پابندی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اور واجبات اور مستحبات اور فرائض کی رعایت رکھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور رکوع یعنی خشوع خضوع کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسروں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ، رسول اور مومنین، ایک تو اس کی علامت بتائی گئی کہ وہ نماز کی پابندی رکھتے، دوسری علامت یہ بتائی گئی وہ زکوٰۃ ادا کرتے، تیسری علامت بتائی گئی کہ وہ لوگ خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ایک جملہ دیکھیے، اس کی وضاحت ضروری ہے کہ نماز کا جب ذکر آیا تو نماز کے اندر رکوع بھی ہوتا ہے، بغیر رکوع کے تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ یہود و نصارہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے الگ سے رکوع کا ذکر کیا ہے۔ تو مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں رکوع سے مراد کون سا رکوع مراد ہے۔ نماز میں جو ہم رکوع کرتے ہیں، ہم نے ابھی نماز پڑھی الحمدللہ، اس کے اندر آپ نے سب نے رکوع کیا، وہ رکوع یہاں مراد ہے یا کوئی دوسرا رکوع مراد ہے یا کوئی اور اس کا معنی ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے، بعض علماء نے، کہ رکوع سے مراد یہاں وہی رکوع ہے جو نماز میں لوگ رکوع کرتے ہیں، یعنی اصطلاحی معنی مراد ہے۔ تو پھر اس کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ جب نماز کا ذکر آ گیا تو نماز کے ساتھ تو رکوع بھی ہوتا ہے، سجدے بھی ہوتے ہیں، تو یہاں الگ سے کیوں بیان کیا؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے الگ سے اس لیے یہاں پر رکوع کو بیان کیا کہ یہود و نصارہ اور مسلمانوں کی نماز دونوں ممتاز ہو جائے۔ یہود و نصارہ اپنی نمازوں میں رکوع نہیں کرتے، مسلمان لوگ رکوع کرتے، اس لیے اس کو اللہ نے الگ سے بیان کیا۔ دوسرا معنی مفسرین نے لکھا جھکنا، عاجزی کرنا، مسکنت کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، یعنی اعمال صالحہ پر تکبر نہ کرنا۔ رکوع سے مراد یہاں بعض علماء نے لکھا جھکنا، عاجزی کرنا، اور جو ہے تواضع اختیار کرنا، خشوع خضوع اختیار کرنا۔
اپنے اعمال ساریہ پر ناز نہ کرنا. یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، کم عمل کرتے لیکن ناز بہت کرتے. ارے ہم نماز پڑھتے، دیکھو روزہ رکھتے. اور نیک لوگوں کی علامت یہ بتائی گئی کہ وہ خوب اللہ کی عبادت کرتے، نیکیاں کرتے، نیکیاں کر کے وہ ڈرتے کہ ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. نیک لوگ یہ کام کرتے. ہم کرتے کم ہیں، شیخی زیادہ بگھارتے، بڑا پن، بڑا بول. ہم نے رات کو نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں 40 سالوں سے میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ بڑا پن ہے، یہ بولنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اعمال ساریہ کرنے کے بعد وہ ڈرتے کہ میری یہ نماز، میرا یہ روزہ، میری یہ زکوٰۃ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اور جو کم عقل لوگ رہتے، دکھاوے ریاکاری کرنے والے، وہ کرتے کم ہیں لیکن شور شرابہ زیادہ کرتے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دوسری آیت کریمہ یعنی جو 56 نمبر کی پڑھی گئی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھے گا اور اس کے رسول سے اور ایماندار لوگوں سے، سو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے. دیکھیں کتنی بڑی بشارت ہے یہ مومنین کے لیے. جو اللہ سے دوستی رکھے گا اور رسول سے دوستی رکھے گا اور ایماندار لوگوں سے دوستی رکھے گا، ایسے لوگ اللہ کے گروہ ہیں. اور اللہ کے گروہ کو ہی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر غالب کریں گے. مطلب کیا ہوا؟ جو احکام الہیہ کا پابند ہوگا اور جو شریعت مطہرہ کی پابندی کرے گا اور احکام الہیہ کی تعمیل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا پر غالب کریں گے، اس کو مغلوب نہیں کریں گے. اگر مغلوب ہو گئے مسلمان تو اس کی غلطی کی وجہ سے وہ مغلوبیت ہوئی ہے، ورنہ مسلمانوں کی شان نہیں. اگر آپ بال کو، فٹ بال کو آپ دیکھیے اوپر پھینکے، اس کے اندر ہوا بھری رہتی ہے. بال جو ہوتی ہے اس کو اوپر پھینکیے، آپ گبارہ دیکھیے، گبارہ دیکھیے، اس کے اندر ہوا رہتی ہے. آپ اس کو اوپر اڑائیے تو وہ اوپر کو اڑے گا، لیکن اگر اس کی ہوا نکل گئی تو وہ نیچے آ جائے گا. اسی طریقے سے مسلمان کا حال ہے. مسلمان کی صفت تو یہ تھی وہ ہمیشہ غالب رہتے، لیکن مغلوبیت کی وجہ یہ ہے کہ وہ احکام الہیہ سے پہلو تہی کرنے کی وجہ سے، کوتاہی کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ مغلوب کرتے، ورنہ مسلمان مغلوب نہیں ہوتا. مسلمان کبھی مغلوب نہیں، ہمیشہ غالب رہتا. اس کی مثال دیکھیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے غالباً کل ہی بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب ملکوں میں ارتداد کی ایسی ہوا چلی، ایسا طوفان مچا کہ ایسا معلوم ہونے لگا اسلام اب ختم ہو جائے گا، اسلام کا چراغ جو بجھ جائے گا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ استقامت بن کر کے سارے قبائل پر جو مرتد ہو گئے تھے، سارے قبائل پر ابو بکر صدیق اور ان کے صحابہ نے مل کر کے سارے قبائل کو یا تو قتل کر دیا یا تو دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اسی طریقے دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سالہ دور حکومت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، اسلام کا جھنڈا پھہرایا. 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر 10 سال کی مدت میں. اس لیے تو اہل کتاب کے بعض علماء نے کہا، یہودیوں کے بعض علماء نے، کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اور دنیا پر حکمراں ہوتے تو ساری دنیا عیسائیت کا، یہودیت کا، نصرانیت کا اور مجوسیت کا اور سارے ادیان باطلہ کا خاتمہ کر دیتے اگر 10 سال اور رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت تھی. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قلت تعداد کے باوجود، قلت ہتھیار کے باوجود، ایران اور روم یہ اس زمانے کی بڑی بڑی 2 سپر پاور طاقتیں تھیں. جیسا کہ آج کے زمانے میں امریکہ کو سپر پاور کہا جاتا، ابھی 10 سال 15 سال پہلے رشیا سپر پاور طاقت تھا. ان ملکوں کو حضرت عمر فاروق نے، یعنی ایران کو اور روم کو، اس زمانے کی سپر پاور طاقتوں کو پاش کر دیا. جس طرف گئے اس طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا. جس طرف بھی یہ لوگ گئے فتح ان کا جو ہے قدم چومتی تھی. کہیں یہ لوگ مغلوب نہیں ہوئے، ہر جگہ یہ لوگ غالب ہوئے. ساری دنیا کو اسلام سے روشناس کرایا، ساری دنیا سے باطل طاقتوں کو پاش کر دیا. ایسی سپر پاور طاقتیں صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں دیکھیے، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے صلاح الدین ایوبی نے سارے عیسائی دنیا کو اور ساری یہودی دنیا کو للکارا. اس کی تعداد زیادہ نہیں تھی
نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، 30,000 40,000 کے لشکر سے پوری عیسائی دنیا کو تہو بالا کر دیا، ساری عیسائی دنیا پر ہلچل مچا دی۔ اور آپ کو معلوم ہے جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین کو فتح کیا، تو جب فلسطین کا علاقہ جب فتح ہو گیا، اس زمانے کا ریچرڈ نام کا بڑا بادشاہ تھا انگلینڈ کا، 6 لاکھ کا لشکر لے کر کے آیا، بڑا لمبا چوڑا آدمی، اور اس کا ہاتھ بھی بڑا لمبا تھا، اس کی تلوار بھی بڑی لمبی رہتی تھی۔ اس زمانے میں 6 لاکھ کا لشکر لے کر کے فلسطین پر قبضہ کرنے کے ارادے سے آیا، ریچرڈ نام کا بادشاہ، انگلینڈ کا بادشاہ۔ لیکن صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج نے 6 لاکھ کے لشکر سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ کئی لاکھ اس کے لشکری جاں بحق ہو گئے، کئی لاکھ لشکری فوت ہو گئے، اور مجبور ہو کر کے صلاح الدین ایوبی سے دستے تعاون بڑھایا اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور دوستی کا ہاتھ بڑھا کر کے صلاح الدین ایوبی سے کہا، جاتے وقت بڑے اونچے الفاظ میں صلاح الدین ایوبی کی تعریف کی، صلاح الدین ایوبی تم بہت ہی اعلیٰ مقام پر فائز انسان ہو، بڑے اخلاق اور کیریکٹر کے آدمی ہو، 6 لاکھ آدمی ان کے ساتھ، لشکر، ہتھیار، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی صلاح الدین ایوبی کا لشکر کتنا 30-40 ہزار کے قریب، لیکن 6 لاکھ کے لشکر کو انہوں نے پاس کر دیا، تہو بارہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کر کے اپنا ملک واپس چلا گیا۔ تو بارے کہم خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو آدمی احکام الہیہ کا پابند ہوگا، شریعت اسلامیہ کے احکامات پر عمل کرے گا، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا، ہمیشہ غالب رہے گا۔ اور اگر کہیں مغلوبیت ہوئی بھی اور کہیں مسلمان کہیں شکست سے دوچار ہوئے بھی، وہ اپنی غلطی کی وجہ سے مغلوب ہوں گے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1.5 ارب ہے، لیکن ہم اپنی خامیوں کی وجہ سے، اپنی کمیوں کی وجہ سے، اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ساری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہم نے احکام الہیہ کو پس پش ڈال دیا، پیروں تلے رات دن ہم احکام الہیہ کو کیا کرتے، ہم توہین اس کی کرتے، اس کے احکام کو توڑتے رات دن۔ تو کہاں سے مسلمان غالب ہوگا؟ کہاں سے مسلمانوں کو دنیا کو پر غلبہ ہوگا؟ صرف مسلمانوں کے لیے ایک راستہ ہے کہ اگر دنیا پر حکمراں بننا ہے، دنیا کو مغلوب کرنا ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو مغلوب کرنا ہے، ایک کام ہے، ایک طاقت ہے، بس اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، احکام الہیہ پر عمل کرنا، شریعت کے دامن پکڑ لینا، شریعت کی پناہ لے لینا، بس ایک راستہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔